نبی کی تصویر بنا کے اس کی پوجا کرتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ جس طرح تو نے ہمیں قرآن میں حکم دیا، چھٹا پارہ سورۃ مائدہ کے اندر کہ اللہ فرمایا ہاں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں قریب ہو جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں تمہارا قرب ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں تم بہترین کامیاب بن جاؤ، تو پھر یا ایھا الذین، اے لوگوں آمنو ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ کی بارگاہ میں ڈرتے بھی رہو، اور وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بھی پکڑتے رہو۔ سبحان اللہ۔ سورت بنی اسرائیل کے بعد یہ سورت مائدہ، کیوں وہ آیات مقدسہ اس لیے پڑھی جاتی ہے؟ قرآن کے اندر صرف 2 مقامات پہ اللہ نے وسیلے کا ذکر کیا، صرف 2 مقامات پر۔ 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل ہے اور چھٹا پارہ سورہ مائدہ ہے۔ 2 آیتوں میں اللہ نے لفظ وسیلہ استعمال فرمایا۔ پہلی میں وسیلہ اس لیے فرمایا کہ نبیوں کا وسیلہ جائز ہے، لیکن نبی کی تصویر بنا کے اس کی پوجا کرنا اور پھر ڈائریکٹ نبی کو خدا کا بیٹا کہنا یا ڈائریکٹ خدا ماننا، فرمایا یہ ہرگز نہیں ہے۔ ان عذاب ربک، اگر تم یہ کام کرو گے تو پھر تم رب کی بارگاہ میں عذاب پاؤ گے۔ ہاں اگر تم صرف وسیلہ چاہو گے، اللہ کی بارگاہ میں تمہیں قرب مل جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں تم مقرب بن جاؤ گے، اللہ کی بارگاہ میں تم محبوب بن جاؤ گے۔ اور پھر حکم دیا کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے بندے اللہ سے ڈرتا بھی رہے اور اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بھی پکڑتا رہے۔ اگر وسیلے کو اپنے ہاتھ میں مضبوط رکھے گا تو فرمایا تیری دنیا بھی بہتر بن جائے گی، تیری آخرت بھی بہترین بن جائے گی۔ اس میں قرآن نے ہمیں 2 مقامات پر واضح کیا، اور پھر اس کے بعد یہ دیکھیں 2 شرعی اصول ہیں جس میں امت کے 2 دھڑے آ رہے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ جناب علی وقار کہ نماز جو ہے یہ انسان کا اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کا ایک وسیلہ ہے، روزہ اللہ کی بارگاہ میں ایک وسیلہ ہے، حج، صدقہ، زکوٰۃ، خیرات، جتنے بھی ہمارے حسنہ ہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں ایک وسیلہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس میں حقیقت ہے، کوئی شک نہیں، اس پہ سب کا اتفاق ہے۔ لیکن اب جو دوسرا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اس میں شک ہی نہیں ہے، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، یہ سارے وسیلے ہیں، یہ سارے اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کے لیے ہیں، لیکن ان سب میں سے بڑھ کر وسیلہ میرے آقا کی ذات ہے۔ اب کیوں یہاں سوال پیدا ہوگا کہ اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ وسیلہ لازم پکڑو، لیکن یہاں نہ اعمال کا کہا گیا نہ مصطفیٰ کی ذات کا کہا گیا، دونوں کا ذکر یہاں نہیں ہے اس آیت میں۔ لیکن اب اصول دیکھو کہ اصل میں نماز بھی مخلوق ہے، نماز بھی مخلوق ہے، روزہ بھی مخلوق ہے، حج بھی مخلوق ہے، زکوٰۃ بھی مخلوق ہے، تمام اعمال حسنہ یہ سارے کے سارے مخلوق ہیں، اور ہمارے نبی علیہ السلام بھی مخلوق ہیں، ہمارے نبی علیہ السلام بھی مخلوق ہیں، یہ اعمال بھی مخلوق ہیں۔ اب اس میں انصاف ہم کیسے کر پائیں گے؟ تو انصاف کا تقاضا جو ہے وہ مفسرین نے بڑے آسان انداز میں بیان کیا، کہا دیکھو اصل میں یہ جتنے بھی اعمال ہیں یہ سارے کے سارے فرع ہیں، سارے کے سارے فرع ہیں، لیکن جو اصل جو ذات ہے وہ ذات فرع نہیں ہے۔ مسئلہ تھوڑا مشکل ہے، جو ذات ہے وہ ذات فرع نہیں ہے، اعمال فرع ہیں۔ کیسے؟ کہ کہا جب قرآن کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم، اعمال مخلوق ہیں، جتنے بھی کرتے رہو، اگر نبی علیہ السلام کے خلاف تمہاری زبان سے ایک جملہ نکل گیا، اگرچہ تمہاری
سال ہو اور ایک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی تم نے گناہ نہ کیا ہو، ساری نیکیاں ہوں، لیکن ان تحبط اعمالکم، اللہ تمہاری ساری نیکیاں تباہ و برباد کر دے گا۔ ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال ضبط ہو جائیں گے۔ اور یہ بھی نہیں کہا کہ چلو ایک دن کے، 2 دن کے، 1 سال 2 سال کے، نہیں، اللہ فرماتے ہیں ان تحبط، جب ضبط ہوں گے تو تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی اور تم لگے رہو گے نیکی کے کام میں، لیکن جب قیامت کو دیکھو گے تو تمہارے نام اعمال میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ان تحبط اعمالکم، سارے اعمال ختم ہو جائیں گے۔ اعمال ہے فرا اور حقیقت میں ذات ہے مصطفیٰ کی، اور مصطفیٰ کی ذات کے ساتھ رشتہ ہوگا تو اعمال قبول ہوں گے، اگر رشتہ ٹوٹ جائے تو اعمال ختم ہو جاتے ہیں۔ تو ثابت یہ ہوتا ہے جب فرا وسیلہ بن سکتی ہے تو پھر خدا کی قسم ذات تو بدرجہ اولا بن سکتی ہے نا۔ ذات مصطفیٰ بدرجہ اولا بن سکتی ہے، کیوں کہ اعمال مصطفیٰ کی ذات کے ساتھ منحصر ہیں کہ نبی کے ساتھ رشتہ ہوگا تو اعمال ہوں گے، اگر رشتہ ٹوٹ گیا تو اعمال ختم ہو جائیں گے۔ سورۃ حجرات کہہ رہی ہے کہ ان تحبط اعمالکم، اعمال ختم ہو جائیں گے۔ تو ثابت یہ ہوتا ہے جو ختم ہوتے ہیں اگر ان کو بندہ وسیلہ بنا سکتا ہے، جس محبوب کی ذات میں ختم نہیں ہونا، وہ قبر میں بھی نبی ہیں، محشر میدان بھی نبی ہیں، جنت میں بھی نبی ہیں، اور بلکہ محشر میدان نبیوں کے بھی نبی ہیں، اور نبی بھی آ کے کہیں گے کہ محبوب ہو، جنت کا دروازہ ہم نہیں کھلوا سکتے، ہم بھی تمہاری بارگاہ میں آ گئے ہیں، تم جانو اور رب جانے۔ بخاری کہتی ہے محشر میدان اگر جنت کا دروازہ کھلائے گا تو وہ ہمارا محمد عربی کھلوائے گا۔